بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ السبیل۔ حج بیت اللہ مکہ مکرمہ کا ایک سالانہ سفر ہے جو ہر مسلمان مرد اور خاتون پر زندگی میں ایک مرتبہ واجب ہے۔ شرط یہ ہے کہ انسان استطاعت رکھتا ہو اور مالی، جسمانی اور ذہنی قوت رکھتا ہو اس سفر کو انجام دینے۔ اتنا ہی نہیں، اور اس سفر کے دوران ان کے اہل خانہ پر کوئی منفی اثر نہ ہو۔ حج بیت اللہ کے دو اہم حصے، عمرہ تمتع اور حج تمتع۔ حج بیت اللہ کا پہلا حصہ عمرہ تمتع ہے۔ عمرہ تمتع کے 5 حصے ہیں۔ پہلا احرام، یعنی کسی بھی میقات پر محرم ہونا، یعنی احرام باندھنا۔ اس کے بعد طواف کعبہ، پھر نماز طواف، پھر سعی صفا و مروہ، اور پھر تقصیر۔ عمرہ تمتع کا پہلا حصہ یا پہلا رکن جو ہے وہ محرم ہونا، یعنی احرام باندھنا کسی بھی میقات پر۔ میقات 5 ہیں: مسجد شجرہ یا جس کو مسجد ذوالحلیفہ بھی بولتے ہیں، جوفہ، یلملم، قرن منازل اور ذات العرق۔ ان میں سے کسی بھی میقات پر جا کے احرام باندھنا یا محرم ہونا۔ مردوں کے لیے احرام 2 سفید چادریں ہوتی ہیں، اور عورتوں کا جو بھی لباس انہیں پہنا ہو نیت کے بعد احرام میں تبدیل ہوتا ہے۔ احرام باندھنے سے پہلے نیت کا پڑھنا بہت ضروری ہے، اور نیت ہی ہمارے لباس کو احرام میں تبدیل کرتی ہے۔ ہمارے لباس سے معنی یہ ہے، جیسے میں نے عرض کیا، مردوں کے لیے 2 سفید چادر، اور عورتوں کے لیے جو بھی انہیں لباس پہنا ہو جیسے ہی نیت کرتے ہیں۔ اور نیت کے بعد تلبیہ پڑھنا واجب ہے۔ تلبیہ یعنی لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ کم از کم 3 بار تلبیہ پڑھنا چاہیے، اور اس کے بعد جب میقات سے حرکت کریں تو مکہ مکرمہ پہنچنے تک تلبیہ پڑھنا جاری رکھنا چاہیے۔ جیسے انسان محرم ہوتا ہے، یعنی احرام کی نیت کرتا ہے، تو انسان پر کافی چیزوں کی پابندی عائد ہوتی ہے، جس میں خصوصاً اگر ہم بات کریں تو شہوت، خوشبو لگانا، مردوں کے لیے سلا ہوا لباس پہننا، بال کاٹنا یا توڑنا یا منڈوانا، مرد کا سر ڈھکنا، مرد کا سایہ والی گاڑی میں چلنا، طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے درمیان، ناخن کاٹنا، مکہ میں درخت کاٹنا، مکہ میں پودا اکھاڑنا، کوئی درخت یا پودے کے کسی بھی حصے کو خراب کرنا یا کاٹنا یا توڑنا، قسم کھانا، دانت نکلوانا، سرما لگانا، آئینہ دیکھنا۔ آئینہ دیکھنے میں یہ ہے کہ جب آدمی وہاں پہنچتے ہیں تو بولتے ہیں کہ ہوٹل میں جا کر کے چاہے لفٹ میں جائیں یا اس کے بعد باتھ روم جائیں تو وہاں پر آئینہ ہے۔ دیکھیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، چونکہ آپ جان بوجھ کر آئینہ نہیں دیکھتے ہیں تو اس میں کوئی بھی حرج نہیں۔ تو یہ اکثر ایک کنفیوژن ہوتا ہے۔ اس کے بعد پاؤں کے اوپر والے حصے کو پوری طرح سے ڈھکنا، جھگڑا کرنا، بحث کرنا یا ہاتھا پائی کرنا، مہندی لگانا، خواتین کا دوران طواف کعبہ منہ ڈھکنا، کوئی خوشبو یا تیل لگانا، خون نکالنا یا نکلنا کہ آپ کو ٹھوکر لگ گئی، آپ کو خون نکلا
تو اس میں آپ کو دم دینا ہوگا. گھاس کاٹنا، کیونکہ گھاس وہاں پہ کہیں دکھتی ہے تو گھاس کاٹنا بھی ایک ہے. اس عمرہ تمتع کا دوسرا رکن طواف کعبہ ہے. کعبۃ اللہ پہنچ کے حجر اسود سے شروع کر کے حجر اسود کی سیدھ میں کہیں پہ بھی کھڑے ہو کر کے نیت کر لے طواف کعبہ کی، اور پھر شروع کرتے ہیں طواف کعبہ، یعنی کعبہ کے ارد گرد 7 چکر مکمل کرنا. 7 چکر کیسے مکمل کرنے ہیں؟ کھڑے ہو کر کے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا بایاں کندھا جو ہے کعبۃ اللہ کی طرف ہو، یعنی اینٹی کلاک وائز، اور دوران طواف کعبہ ہمیں بائیں دائیں یا پیچھے نہیں مڑنا ہے. اس میں کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں. تو 7 چکر مکمل ہونے کے ساتھ ہمارا طواف کعبہ مکمل ہوتا ہے. طواف کعبہ مکمل کرنے کے بعد جو تیسرا رکن آتا ہے عمرہ تمتع کا، وہ نماز طواف ہے. نماز طواف مقام ابراہیم کے پیچھے جہاں پر بھی جگہ ملے وہاں پر 2 رکعت نماز صبح کے مانند ادا کرنے ہیں. نیت جس میں نماز طواف کعبہ کی کرنی. اس کے ساتھ ہی ہمارا نماز طواف مکمل ہو جائے گا، یعنی 3 ارکان مکمل ہوتے ہیں. چوتھا مرحلہ یا چوتھا حصہ یا چوتھا رکن جو عمرہ تمتع کا ہے وہ سعی صفا و مروہ ہے، یعنی صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر مکمل کرنا ہے. دھیان رہے کہ صفا سے شروع ہو کر کے مروہ تک انسان جب پہنچے تو وہ 1 چکر مانا جائے گا، اور مروہ سے واپس جب صفا پہنچیں گے تو 2 چکر مانے جائیں گے. یعنی صفا سے شروع کر کے جب صفا تک واپس آئیں گے تو یہ 2 چکر ہوں گے، اور 7واں چکر جو ہے مروہ پر مکمل ہوگا. تو صفا پہ پہنچ کے نیت سعی صفا و مروہ کرنے کے بعد انسان صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر مکمل کریں. 7 چکر جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ صفا سے مروہ تک 1 گنا جائے گا، مروہ سے صفا تک واپس جو آئیں گے تو وہ اور 1 گنا جائے گا. یعنی صفا سے واپس جب صفا تک ہم پہنچیں گے تو وہ 2 چکر مائے جائیں گے. یعنی 7 چکر جو ہے اس میں 7واں چکر جو ہے وہ مکمل ہوگا مروہ پر. صحیح صفا و مروہ مکمل ہونے کے بعد 5واں اور آخری حصہ جو عمرہ تمتع کا ہے وہ تقصیر. نیت کرنے کے بعد تھوڑے سے بال یا تھوڑے سے ناخن کاٹنا، اس کو تقصیر کہتے ہیں. دھیان رہے کہ انسان اگر اپنا تقصیر خود نہیں کرنا چاہے تو دوسرے سے کروانا چاہے تو اس کا دھیان رہے کہ دوسرے جس بھی انسان سے کروائے اس کا تقصیر ہوا ہونا چاہیے، ورنہ صحیح نہیں. عورتیں بھی اپنے تھوڑے سے بال 1 انگلی کے حصے کے برابر کاٹ دیں اور تھوڑے ناخن کاٹ دیں. حج تمتع جو کہ حج بیت اللہ کا دوسرا حصہ ہے، حج تمتع کا پہلا حصہ یا پہلا رکن جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں محرم ہونا ہے. جیسے پہلے بھی میں نے عرض کیا، محرم ہونا یعنی احرام باندھنا مردوں کے لیے، اور خواتین کے لیے جو ان کا لباس ہوگا وہی احرام مانا جائے گا نیت احرام کے بعد. تو مکہ مکرمہ میں محرم ہونے سے آپ کا حج تمتع شروع ہوتا ہے. وقوف عرفات 9 ذی الحجہ کو ظہر کی اذان سے لے کر کے غروب آفتاب تک عرفات میں وقوف کرنا یا عرفات میں مقام کرنا کہہ سکتے ہیں ہم، جو کہ حج کا سب سے اہم رکن مانا جاتا ہے جس کا کوئی بھی متبادل نہیں ہے. یعنی اگر وقوف عرفات میں کوئی غلطی ہو گئی تو آپ کا حج نامکمل ہے، صحیح نہیں ہے، اس میں کوئی جرمانہ نہیں چلے گا. وقوف عرفات کے بعد روانہ ہوتے ہیں مزدلفہ کی طرف، اور مزدلفہ میں وقوف مزدلفہ کرنا ہوگا. 9 ذی الحجہ اور 10 ذی الحجہ کی درمیانی رات میں
فجر کی اذان کے بعد طلوع آفتاب تک، یعنی فجر کی اذان کے بعد نیت کر کے آپ طلوع آفتاب تک مزدلفہ سے باہر نہیں جا سکتے، چونکہ عازمین فجر سے پہلے ہی مزدلفہ پہنچتے ہیں تو وہاں پہ رمی کرنے کے لیے کنکریاں جوڑ دیتے ہیں، کنکریاں اٹھا دیتے ہیں، جمع کرتے ہیں۔ وقوف مزدلفہ کے بعد 10 ذی الحجہ کو صبح جب اپنے اپنے مکتب میں پہنچتے ہیں منا میں، تو اس کے بعد کوئی مقررہ وقت دیا جائے گا آپ کو معلم کی طرف سے، یعنی جو کہ وزارت حج کی طرف سے آپ کو سلاٹ دیا جاتا ہے، اس معینہ سلاٹ پر آپ رمی جمرہ عقبہ کرنے کے لیے 10 ذی الحجہ کو جمرات جائیں گے، یعنی 10 ذی الحجہ کو جمرہ عقبہ یعنی رمی جمرہ عقبہ کی کرنا جو ہے آپ کا اور ایک رکن ہے، اور 10 ذی الحجہ کو صرف جمرہ عقبہ کی ہی رمی کرنی ہے آپ کو۔ رمی کرنے کے بعد قربانی، جو کہ ایک اہم رکن ہے، قربانی کرنے کے بعد آپ حلق یا تقصیر کر سکتے ہیں اور احرام سے آپ فری ہو جائیں گے، آپ احرام بدل سکتے ہیں، اپنے کپڑے پہن سکتے ہیں، اور اس کے بعد بیتوتا منا میں، یعنی منا میں مقام کرنا 10 ذی الحجہ کی شام سے لے کر کے آدھی رات تک یا آدھی رات سے لے کے نماز صبح تک منا میں بیتوتا کرنا ہوگا۔ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سے پہر میں بیتوتا کرنے، یا تو مغرب سے لے کر کے آدھی رات تک یا آدھی رات سے لے کے نماز صبح تک۔ اس کے بعد 11 ذی الحجہ کو رمی جمرات، آپ کو تینوں جمروں کی رمی کرنی ہے، یعنی تینوں شیاطین پہ کنکریاں مارنی، 7 کنکریاں مارنی ہیں ایک جمرہ پہ، اور اس کے بعد پھر سے 11 ذی الحجہ کی شام سے لے کر کے یا تو آدھی رات تک یا آدھی رات سے لے کے نماز صبح تک 12 ذی الحجہ کی آپ کو منا میں مقام کرنا ہے۔ 12 ذی الحجہ کو پھر سے رمی جمرات ہوگی، تینوں شیاطین کی رمی ہوگی، تینوں شیاطین پر آپ 7 کنکریاں ماریں گے۔ صرف ذہن میں یہ رہے کہ کنکری جو ہم مارتے ہیں، جیسے بسم اللہ اللہ اکبر کر کے کنکری مارے تو وہ شیطان پہ لگنی چاہیے۔ اکثر کیا ہوتا ہے، بھیڑ بہت ہوتی ہے اور لوگ دور سے ہی بسم اللہ اللہ اکبر کر کے کنکری پھینک دیتے ہیں، وہ آدھے راستے میں شیطان تک پہنچتی بھی نہیں۔ تو اس چیز کا خاص خیال رکھیں، آرام سے، وقت لگے گا تھوڑا لیکن صبر رکھ کے جیسے ہی موقع ملے نزدیک سے نزدیک جا کر کے رمی کر لیں۔ اس کے بعد 12 ذی الحجہ کو رمی کرنے کے بعد آپ واپس مکہ مکرمہ کے لیے تشریف لے جائیں گے۔ 12 ذی الحجہ کو رمی کرنے کے بعد جب آپ واپس مکہ پہنچیں گے تو آپ طواف زیارت کریں گے۔ طواف زیارت ہم 10 ذی الحجہ کے بعد کبھی بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ اکثر مکہ پہنچنا مشکل ہوتا ہے ان دنوں میں، تو اکثر جو عازمین ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ 12 ذی الحجہ کو جب واپس مکہ مکرمہ تشریف لاتے ہیں اس کے بعد طواف زیارت کرتے ہیں۔ طواف زیارت میں جیسے ہم نے عرض کیا پہلے عمرہ تمتع میں جیسے طواف کعبہ ہوتا ہے، طواف کعبہ مکمل ہونے کے بعد نماز طواف کعبہ ہوگی، اور اس کے بعد سعی صفا و مروہ ہوگا، اور اس کے بعد طواف النساء، طواف کعبہ مکمل ہو تو اس کے بعد نماز طواف 2 رکعت نماز مقام ابراہیم کے پیچھے جہاں پہ بھی جگہ ملے، طواف النساء مکمل ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کا حج بیت اللہ مکمل ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔